پارہ نمبر 9 شروع ہوتا ہے. بالکل ہی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب ہم کسی قوم کے اوپر کوئی سختی یا تنگی یا مصیبت لاتے ہیں تو وہ کیوں لاتے ہیں. مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا، مختلف حالات آئے. ہر ایک قوم نے، کسی نے بھوک سے، کسی نے خوف سے، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف حالات سے آزمائش میں مبتلا کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو تنگی یا سختی میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یعنی یہ جو ان ایکسپیکٹڈ حالات آ جاتے ہیں، یہ جو انسان پریشانی کے اندر آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبھی یہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ انسان رک کے سوچے، انسان اللہ کو پکارے اور انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میں اس ساری مشکل سے کیسے نکل سکتی ہوں، مجھے کس کی مدد چاہیے، کون ہے جو میرے لیے آسانی کر سکتا ہے، کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. اور پھر لوگوں کے اندر عاجزی پیدا ہو. یہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں. اور ہم شروع سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ ہم نے کل یہ مثال پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور شیطان دونوں کے واقعات سنائے اور یہ بتایا کہ شیطان کے اندر جو کبر تھا اس نے اس کو حق قبول کرنے سے روکا، اور حضرت آدم کے اندر جو عاجزی تھی، جو اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کی طرف پلٹنا تھا، اس نے غلطی کے باوجود ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور توبہ کرنے والا بنایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو یہ جو عاجزی ہوتی ہے نا، جس انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ حق کو قبول کر سکتا ہے. اور جتنا زیادہ جس انسان کے اندر کبر ہوتا ہے، کبر سے مراد یہ کہ میں، جس انسان کے اندر جتنی زیادہ میں ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ حق کو قبول کرنے سے رکتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی چیز یہ بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمین اور آسمان سے برکتیں حاصل ہوں، کون نہیں چاہتا کہ اس کو برکت ملے؟ اور یہ وہ برکت ہے جو کہ میجربل نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے وقت میں جو برکت ہوتی ہے، کبھی دن اتنا لمبا لگتا ہے اور کبھی سال کا پتہ نہیں چلتا. کبھی اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت کے ساتھ رکھا ہوتا ہے اور کبھی چھوٹے ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو برکت ہوتی ہے نا، جس کو آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ناپ نہیں سکتے، یہ برکت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. ایمان دل کے اندر اور تقوی کی روش پہ اگر زمین کا نظام بنایا جائے گا، اللہ کے خوف پہ، اللہ کی کبریائی پہ، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری برکتیں دی جائیں گی. پھر اس کے بعد 2 قصے سنائے گئے، اور دونوں قصے سنانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، وہاں پکڑ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم لوگ کیا اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کبھی تمہیں پکڑ نہیں سکتا؟ کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی صبح کے وقت. یاد کیجئے وہ زلزلہ جو پاکستان میں آیا تھا، یکایک کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے، کتنے لوگوں کے سروں سے چھت چلی گئی، کتنے خاندان بچھڑ گئے، کتنے لوگوں کی دنیا ہی بدل گئی جو کبھی نہیں سوچا تھا. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو پکڑنا چاہے تو بس وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ساری سیٹل زندگی ہوتی ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی، پھر وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو سکتی ہے. اس بات سے خبردار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا پورا واقعہ سنایا گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے جا کے فرعون کو چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور کس طرح فرعون نے اس چیلنج کو سمجھ لیا فوراً. یعنی معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ اس سے کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں کہیں عبادت کر لے. اس نے بھی ٹھیک اس پیغام کو سوچا، سمجھا، اس چیلنج کا اندازہ کیا کہ اگر یہ دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پورا نظام، اس کا مطلب ہے کہ بندوں کو بندے کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دینا. اسی وجہ سے جو ہم اس پورے واقعے میں جو شدت دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس کو دعوت دینا، پھر جادوگروں کا آنا، پھر جادوگروں کا اس معاملے سے ہٹ جانا، ایمان لے آنا، صبر کی دعا کرنا، یہ پورا واقعہ ہمیں سنایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ حق اور باطل کا معاملہ تو آتا رہتا ہے. ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حق اور باطل کی کشمکش تو چلتی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن حضرت موسیٰ نے فرعون کو جا کے جو چیلنج کیا وہ اسی لیے کیا کہ دین انفرادی معاملہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین پہ چلتی رہوں اور اپنے گھر میں رہوں اور باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، پھر میرا دین بھی نہیں بچے گا. تو اسی لیے فرعون کو جا کے جو چیلنج کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کبھی تفسیر پڑھیں گے تو بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا. پھر ہم آ جاتے ہیں آگے. دوسرا ربع یہ شروع ہوتا ہے ہدایات کے ساتھ. یعنی حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو تختیوں پہ ہدایات دیتے ہیں. اور وہ ہدایات کیا ہیں؟ وہ شریعت ہے.
ہر نبی کے ساتھ جو شریعت آتی ہے جو اس کی قوم کو فالو کرنی ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ کو بھی دی گئی، لیکن جو لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے تھے، جن پہ حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر قرآن وہ واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ واپس آئے، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن تبصرہ کرتا ہے اس ہدایت کی طرف جو ہمیں دی گئی ہے، جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اور جو بات شروع ہوتی ہے کہ اگر یہ رحمت چاہیے، اگر اللہ کی قربت چاہیے، تو آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، ان لوگوں کو وہ رحمت ملے گی۔ یعنی صرف نبی سے تعلق محبت کا نہیں ہے، ایمان محبت تو پہلی چیز ہے، اس کے بعد جو اور تعلق کی اور ساری سیڑھیاں ہیں، اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، آپ کی زندگی میں جو جو آپ نے کیا اس کی پیروی کی جائے۔ اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو مشن پورا کیا، جو اسلام کو غالب کیا، وہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو نبی جو کتاب لے کر آئے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یا وہ نشانی ہے، یا قرآن جو ہمارے پاس ہے، اس قرآن کی پیروی کی جائے۔ ہمارے گھر کے بڑے بزرگ، امیاں، نانیاں اپنی جو نشانیاں چھوڑتی ہیں نا، کبھی کوئی زیور ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہم کتنا قیمتی سمجھ کے رکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے، یا اگر کوئی وصیت کی جاتی ہے تو اس کو کتنا دل سے لگا کے رکھا جاتا ہے کہ یہ وصیت ہمیں کی گئی تھی، یا کوئی جملے، کوئی ہدایات جب ہمیں کہی گئی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ یہ قرآن ہے، جو آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا تعلق مطلوب ہے، محبت کا بھی، ایمان کا بھی، اطاعت کا بھی، پیروی کا بھی، مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا وہ بھی، پھر آپ کی لائی ہوئی کتاب سے تعلق بھی، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے جو کیا تھا وہ ہمارا ظلم نہیں تھا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ ان لوگوں کو ظالم کہا ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ وہ کس پہ ظلم کرتے ہیں؟ بہت ساری جگہ پہ آپ لوگوں پہ تو ظلم نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ظالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے، اگر اپنے نفس کو غلط باتوں پہ راضی کر لیتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا پہ نہیں چلتا ہے، تو وہ اصل میں تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو ظالم کہتا ہے جو راہ راست سے ہٹتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ظلم کر رہے تھے وہ اپنے اوپر کر رہے تھے، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اب پارہ نمبر 9 کا تیسرا ربع دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دوسروں کو برائی سے روکتے تھے، اور اس میں سب سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا تھا کہ تم کیوں برائی سے روکتے ہو، اور یہ بہت آسان ہے، یہ بہت سیف ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، اچھے کام کریں، اور آپ اس پہ بودر ہی نہ کریں کہ باہر کیا ہو رہا ہے نا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو آ کے کہتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے نصیحت کرنے کی، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم اپنی حجت پوری کریں۔ ہمیں تو اللہ کے پاس یہ جواب دینا ہے کہ جب معاشرے میں اتنا کچھ ہو رہا تھا تو ہم کہاں تھے، ہم کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں نہ کہیں تو ہمارا وزن گر رہا ہے نا، کسی ایک راستے پہ تو ہم جا رہے ہیں نا، کسی ایک جگہ ہم فالو کر رہے ہیں اور فالو کروا رہے ہیں، تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہم نیوٹرل تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو انسان جس جگہ پہ جا رہا ہے وہ وہیں پہ اپنا وزن ڈال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے یہ جواب تو دینا ہے نا کہ ہم کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ آپ کو وہ آیت یاد ہے جو ہم نے پڑھی تھی کہ ہر انسان دوہری ذمہ داری اٹھا رہا ہے، ایک اپنی تو لے ہی رہا ہے، لیکن ایک معاشرے پہ جو اپنے اثرات چھوڑ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی لے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں روکتے ہو، لیکن روکنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اس عہد کا ذکر ہے جو الستو بربکم، تمام ارواح سے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی فیچر بلٹ ان ڈال دیا جائے، یعنی ہمارے اندر یہ چیز بلٹ ان ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنے اعمال سے، اپنے فیصلوں سے اس کو دبا دیتے ہیں،
لیکن جب ہم نیکی پہ چلنا چاہتے ہیں تو جو ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر ودیت کر کے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، ہم سکون پاتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بہت ساری چیزیں جن کی اللہ کو چھوڑ کے بندگی کی جاتی ہے، اس میں سے ایک انسان کا اپنا نفس ہے، اور یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا جانوروں کی مثال کے ساتھ۔ خاص طور میں یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انسان جو آیات کی پابندی نہیں کرتا، اس کی مثال اس کتے کی طرح سے ہے کہ زبان لٹکائے رہے ہر وقت، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کوئی بھی خواہش ہو، ابھی رمضان کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھواتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی پابندی کرواتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو کھانا ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، نفس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ایک 30 ڈیز کا آپ کو جو پورا پلانر دیا جاتا ہے، اس میں آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے، اس میں رات میں بھی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس میں بہت ساری جائز چیزوں کو منع کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نفس آپ کو اپنے پیچھے دوڑائے، آپ نفس کو کنٹرول کر کے رکھیں، آپ کے ہاتھ میں اس کی باغیں ہوں۔ جس وقت اللہ کی اجازت ہوگی اس وقت وہ نفس اپنی خواہش پوری کرے گا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں تو وہ رک جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر تو وہ نیور اینڈنگ چیز ہے۔ کھانا نیور اینڈنگ ہے، یہ ایک ریسیپی، دوسری ریسیپی، 2 ریسیپیز ملا کے تیسری ریسیپی، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کپڑا، چیزیں جمع کرنا، نیور اینڈنگ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو دیگر خواہشات، ہوس پرستی، کہاں کہاں تک انسان کو حیوان کی سطح پہ لے جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نفس کی خواہشات ہیں، اگر انسان اس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس نہیں کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایک دن جا کے حیوان بن جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے رکھے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو، اور کچھ ہدایات بھی دی ہیں کہ کچھ چیزوں کا خیال رکھو۔ وہ کیا ہے؟ نرمی اور درگزر۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ، معروف کی تلقین کرو، نیکی کا حکم دو، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاؤ۔ تیسری بات یہ ہے، جاہلوں سے نہ الجھو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے آگے حجت نہ کرے، بہت سارے لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن اپنے اندر ایک ڈگنیٹی رکھتے ہوئے جس کے اندر خیر دیکھی جائے اس کو سمجھایا جائے، اور جو بلا وجہ بحث کر رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور آخری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں یہاں پہ ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ آخری ربع میں سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے، جو مدنی صورت ہے۔ بالکل ابتدا میں وہی بات آ رہی ہے جو سورہ نساء میں آئی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کو درست کرو۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر میں جو مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ تھا، اور لوگوں کے درمیان ایک نزاع سا پیدا ہو گیا تھا کہ یہ مال کس کو ملنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خمس کا قاعدہ طے کیا۔ اس کے بعد اہل ایمان کی صفات ہیں جو کہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ ایمان، نماز، توکل اور انفاق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر کے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور سامنے لشکر بہت بڑا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کی دل کی کیفیات تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت جو دل کے اندر ایک تڑپ تھی، اس وقت جو خوف تھا کہ کیا پیش آئے گا، کیسے ہوگا، تو ان سب میں تسلی بھی دی گئی ہے، بتایا بھی گیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ تھا، اس نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، اس نے تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ تم موت کی طرف ہانکے جا رہے ہو، تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ نے اطمینان تمہارے اوپر طاری کیا، اور جو تم نے مارا، جو تم نے پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکا تھا، وہ تو اللہ نے پھینکا تھا، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں چلے تھے تو اللہ تمہارا ہاتھ بن گیا تھا، یہ تسلی دی گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ جب اللہ تمہیں پکارے، اللہ کے پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اللہ کے دین کی ضرورت کے لیے، کہ جب اللہ کے دین کی ضرورت ہو تو اس کی مثال ایسی ہے گویا اللہ نے تمہیں پکارا ہو، تو کیا کہو؟ لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ آپ کے دین کے لیے، اور جہاں میری ضرورت ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یہ موضوع ہمارا بھی اگلے پارے میں بھی آئے گا، ہم وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے اور اسی کے مطابق تم سے معاملہ کرے گا، اور آخر میں یہ کہ تم تقوی اختیار کرو گے نا تو اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جو فرقان ہے نا، یہ ہے کسوٹی، کہ آپ کو بر وقت سمجھ آ جائے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ سینس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ دین کے مزاج کے مطابق چیزوں کا فیصلہ کر سکیں۔
اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور کون سا راستہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور اللہ آپ کو صحیح وقت میں، فتنے کے وقت میں آپ کو دین کی سمجھ عطا کر دے، اس چیز کو کہتے ہیں فرقان۔ قرآن حکیم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی کسوٹی اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو جتنا انسان اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سینس ودیت کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ دیکھ سکے۔ یہاں آ کے ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوا۔